آج کا ہمارا موضوع ہے برٹن سول وار 1642 عیسوی تا 1651 عیسوی۔ برطانیہ کو 3 انگلش ناموں سے پکارا جاتا ہے۔ نمبر 1 انگلینڈ، جس میں صرف انگلینڈ کا علاقہ شامل ہے۔ نمبر 2 برٹن، جس میں اسکاٹ لینڈ، ویلز اور انگلینڈ کا علاقہ شامل ہے۔ نمبر 3 UK یعنی یونائٹڈ کنگڈم، جس میں اسکاٹ لینڈ، ویلز، انگلینڈ اور آئرلینڈ کا علاقہ شامل ہے۔ سول وار جو 1642 عیسوی تا 1651 عیسوی تک ہوئی، اس سول وار کو بھی 3 ناموں سے یاد کیا جاتا ہے۔ نمبر 1 برٹن سول وار، نمبر 2 دی انگلش سول وار، نمبر 3 وار آف دی 3 کنگڈم۔ ایسے ہی سول وار کے بھی 3 فیسز ہیں۔ پہلا فیس 1642 تا 1646، جس کو فرسٹ سول وار کہا جاتا ہے۔ دوسرا فیس 1648 تا 1649، جس کو سیکنڈ سول وار کہا جاتا ہے۔ تیسرا فیس 1649 تا 1651 ہے۔ اس سول وار کو تھرڈ سول وار کا نام دیا جاتا ہے۔ ملکہ الزبتھ 1603 میں وفات پا گئیں۔ اس نے اپنے خاندان کے ایک فرد جس کا نام جیمز اول تھا، اس کو بادشاہ کے لیے نامزد کیا۔ جیمز اول کا تعلق اسکاٹ لینڈ سے تھا۔ ملکہ الزبتھ بے اولاد تھی۔ جیمز اول کیتھولک عیسائی تھا۔ وہ خود کو خدا کا نمائندہ سمجھتا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ اقتدار کے صرف 2 ستون ہیں، ایک بادشاہ اور دوسرا کیتھولک پوپ اور پوپ کے مذہبی نمائندے۔ اسی وجہ سے اس کا انگلینڈ کی پارلیمنٹ سے ٹکراؤ ہو گیا۔ انگلینڈ کی عوام کی اکثریت پروٹسٹنٹ عیسائی تھی۔ ان کا عقیدہ تھا کہ تمام انسان برابر ہیں، کسی بھی مذہبی رہنما کو کوئی خصوصی حقوق حاصل نہیں ہیں۔ تمام مذہبی رہنما اور بادشاہ عوام کے سامنے جواب دہ ہیں۔ مقدس بائبل کی تعلیمات پر عمل کرنا ہر فرد کے لیے ضروری ہے، چاہے وہ بادشاہ ہو یا مذہبی رہنما۔ مذہبی رہنماؤں کا سیاست اور حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ عوام اور پارلیمنٹ کا احتجاج بادشاہ کے خلاف جاری رہا۔ اسی دوران اس کا بیٹا چارلس 1625 میں بادشاہ بن گیا۔ اس کا رویہ بھی ایک آمر کا رویہ تھا۔ پارلیمنٹ نے بادشاہ کو حقوق کی دستاویز یعنی پٹیشن آف رائٹس منظور کرنے کی شرائط پیش کر دیں، جن کی تفصیل کچھ یوں تھی۔ نمبر 1 ٹیکس نافذ کرنے سے پہلے پارلیمنٹ سے اجازت لینا۔ نمبر 2 شہریوں کو ٹرائل کیے بغیر قید نہیں کیا جا سکتا۔ نمبر 3 شہریوں کے گھروں میں فوجی بغیر اجازت کے نہیں جا سکتے اور نہ ہی رہائش اختیار کر سکتے ہیں، بے شک جنگ بھی ہو رہی ہو۔ نمبر 4 امن کے دوران فوجی کسی شہری سے پوچھ گچھ نہیں کر سکتے۔ بادشاہ راضی ہو گیا، لیکن عملی طور پر وہ انکاری رہا۔ اس نے پارلیمنٹ کو اختیارات تقسیم نہ کیے، نتیجتاً سول وار کا آغاز ہو گیا۔ یہ سول وار 1642 تا 1646 تک رہی۔ ایک طرف پارلیمنٹ یعنی عوام، تاجر، صنعتکار، جگیرداروں کی فوج، اور دوسری طرف رائلسٹ یعنی بادشاہ کی فوج اور کیتھولک مذہبی رہنما اور کیتھولک عیسائی وغیرہ تھے۔ اس میں کافی جانی نقصان دونوں اطراف سے ہوا، لیکن فتح اس میں پارلیمنٹ اور عوام کی ہوئی۔ پارلیمنٹ کی فتح میں انگلینڈ کے پروٹسٹنٹ شہریوں نے بنیادی کردار ادا کیا، جبکہ رائلسٹ کے لیے بنیادی کردار اسکاٹ لینڈ کی عوام نے کیا، کیونکہ اسکاٹ لینڈ میں اکثریت کیتھولک عوام کی تھی، جبکہ انگلینڈ میں شہریوں کی اکثریت پروٹسٹنٹ تھی۔ انگلینڈ کی عوام اسکاٹ لینڈ کی عوام کی نسبت زیادہ تعلیم یافتہ تھی۔ کچھ دیر کے لیے وقفہ ہوا، لیکن پھر دوبارہ سیکنڈ سول وار شروع ہو گئی، جس کا پیریڈ 1648 تا 1649 بنتا ہے۔ بادشاہ چارلس کو عدلیہ، عوام اور پارلیمنٹ نے پھانسی کی سزا سنائی۔ بادشاہ کو پھانسی دے دی گئی۔ پھر سول وار کا تیسرا فیز شروع ہوا، جو کہ 1649 تا 1651 تک رہا۔ اس میں انگلینڈ اور انگلینڈ کی پارلیمنٹ نے اسکاٹ لینڈ، ویلز،
اور آئرلینڈ پر مکمل قبضہ کر لیا۔ سول وار میں جو کہ 1642 تا 1651 تک رہی، تقریباً 2 لاکھ افراد مارے گئے۔ اسی سول وار نے برٹن گلوریس ریولیوشن 1688 کی راہ ہموار کی اور ہمیشہ کے لیے بادشاہ اور کیتھولک چرچ کے اختیارات کو محدود کر دیا، بلکہ پورے یورپ میں اب کوئی مذہبی سیاسی جماعت رجسٹرڈ نہیں ہو سکتی اور نہ ہی کوئی انگلینڈ کا کیتھولک مذہبی رہنما بادشاہ بن سکتا ہے۔ ہر شخص عوام کے سامنے جواب دہ ہے، بے شک وہ بادشاہ ہو یا مذہبی رہنما۔ اسی سول وار نے جمہوریت کی بھی راہ ہموار کی۔ اسی وجہ سے انگلینڈ کو پہلا عملی جمہوری ملک کہا جاتا ہے۔ بر صغیر میں انقلاب نہ آنے کی اہم وجہ یہ ہے کہ یہاں بڑے سیاستدان، بڑے سیاسی مذہبی رہنما، عدلیہ، سول بیوروکریسی، یونیفارم بیوروکریسی، جاگیردار اور بڑے صنعت کار حصہ بقدر جثہ وصول کر رہے ہیں۔ نتیجتاً 80% عوام بنیادی سہولتوں سے محروم ہے۔ پلیز لائک، کمنٹس، شیئر اینڈ سبسکرائب مائی YouTube channel TSC Tariq Search Channel and my YouTube channel TSC Tariq Study Channel Shorts. Thank you.